نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ پس چاہیے کہ دیکھے انسان إِلَى طَعَامِهِ اپنے کھانے کی طرف أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا بے شک ہم نے پانی کو برسایا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا پھر ہم نے ہی زمین کو چیرا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پس ہم نے اگائے اس میں اناج وعنبا وقضبا اور انگور اور ترکاریاں وزیتونا ونخلا اور زیتون اور کھجور وحدائق غلبا اور باغات گھنے وفاکہۃ وابا اور میوہ جات اور چارہ متاعا لکم ولانعامکم سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورہ عبس آیت نمبر 24 سے لے کر 32 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں انسان کی ناشکری اور غفلت کو بیان کیا گیا کہ غور نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے سے اس کو پیدا کیا، پھر دنیا میں لے کر آیا، پھر موت دے گا اور اس کے بعد قبر، اور قبر کے بعد پھر جب چاہے گا اللہ اس کو اٹھائے گا۔ لیکن انسان اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل ارشاد فرمائی قیامت کے ثبوت پر اور اپنی قدرت کے اظہار پر۔ فرمائیے انسان جو میری قدرت کا منکر ہے، یہ جو انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ کی قدرت میں شک کرتا ہے، یہ اپنے کھانے پہ غور کیوں نہیں کرتا؟ جو روز کھاتا ہے اور اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتا کہ یہ کھانا تیار کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ جو اللہ تعالیٰ تیرے لیے یہ مختلف غلے اور اناج اور سبزیاں اور پھل ایک مکمل نظام اور پروسیس کے تحت تیار کر کے تیرے سامنے لاتا ہے اور تجھے کھلاتا ہے، تم اس اللہ کی ناشکری اور اس اللہ کے احکامات سے بے رخی اختیار کرتا ہے، اتنا تو تجھے غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، پس چاہیے کہ غور کرے انسان، دیکھے انسان، اِلَى طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف۔ روٹی کا لقمہ توڑنے سے پہلے رک جا، کبھی غور بھی کر لیا کر یہ تیار کیسے ہوا ہے۔ فرمایا اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم ہی نے پانی کو پلٹا، سب کہتے پلٹنا، پانی آسمان سے برسانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پانی کے ساتھ بھرا، پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کی کرنوں کو اس کے اوپر ڈالا، پھر وہ وہاں سے گویا کہ ڈول بھر کر لے گئی، پھر طے بطے اللہ نے بادل تیار کیے، پھر ہواؤں کے ذریعے اللہ نے بادلوں کو ہانکا، اس کھیت کی طرف لے کر آیا جس میں تیرے لیے رزق اور فصل لگی ہوئی تھی، پھر بوند بوند کر کے وہاں سے برسایا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نور میں فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، غور تو کرو نا کس طرح طے بطے بادل جم جاتے ہیں، پھر بوند بوند کر کے قطرے اس سے کون برساتا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کریم ہی نے پانی کو برسایا، اگر اللہ کریم بارش روک لیتا تیری فصلیں اجڑ جاتی، تیرے غلے تیار نہ ہوتے۔ دیکھتے نہیں ہو 7 سال بارشیں بند رہی، حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کے اندر ہیں، یوسف علیہ السلام مصر کے اندر ہیں، 7 سال اللہ کریم نے بارشیں روکی، اناج ختم ہو گئے، غلے ختم ہو گئے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے گئے، اور کیا کہتے ہیں؟ مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا۔ اے بادشاہ سلامت، غلے ختم ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، مہربانی کر کوئی صدقہ کوئی خیرات دے دے۔ اللہ کریم کہتے ہیں میں بارشیں بند کر لوں، رزق ختم کر دوں، اناج نہ اگیں، تم بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاؤ۔ یہ جو عزت کے ساتھ کھا رہے ہو، غور تو کرو نا رزق دینے والا کون ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، اے انسان دیکھ ذرا غور تو کرنا اپنے کھانے کی طرف۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم ہی نے پانی کو برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو چیرا۔ زمیندار گھر کے اندر پڑے ہوئے دانے اٹھا کر لے گیا، جا کر زمین کے اندر پھینک کر آ گیا، اس نے کوئی پتہ نہیں ہے زمین کے اندر دانہ جانے کے بعد کس رخ پر گیا ہے، سیدھا ہوا یا ٹیڑھا ہوا، ابھی وہاں پہ موجود ہے یا کوئی اسے کیڑا مکوڑا کھا گیا ہے، کوئی اسے پتہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، جو دانہ زمین کی تاریکیوں میں چلا جائے اللہ کے علاوہ اسے بھلا کون دیکھے، کون اسے سمجھتا ہے کہ وہ کس طرح پڑا ہوا ہے۔ پھر اس دانے کی حفاظت کی، پھر اس سے سوئی اور کونپل تیار کی، اور پھر زمین کو چیرا، اس سے اس سوئی کو باہر نکالا۔ پانی برسانے والا بھی اللہ ہے، زمین کو چیر کر اس سے سوئی اور کونپل نکالنے والا بھی کون ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہرگے آہے کہ الضمیر ید، ہرگے آہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے سر اٹھاتا ہے اسے گھاس کا تنکا اور کونپل اور سوئی نہ سمجھ، اسے شہادت کی انگلی سمجھ، وہ اس کی وحدانیت کے گیت گاتے ہوئے آتا ہے۔ زمین سے سر اٹھانے والا، زمین سے سر اٹھانے والا تنکا
اس کی توحید کے نعرے لگاتا ہوا آتا ہے، وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس نے مجھ ناتواں کو اتنی ہمت دی ہے زمین کو چیر کر میں باہر آ گیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس سوئی نے زمین کو نہیں چیرا، ہم چیرنے والے ہیں۔ ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو چیرا۔ اچھا، پانی برسایا، زمین کو چیرا، پھر کیا کچھ زمین سے نکال دیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، ہم نے اگایا اس میں اناج۔ حبن کا معنی دانے، حبن کا معنی اناج، یہ گندم کی فصل ہے، یہ مکئی کی فصل ہے، یہ باجرے کی فصل ہے، یہ سب حب ہیں، یہ سب اناج ہیں، یہ سارے اناج اگانے والا کون ہے؟ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، پھر انگور اور ترکاریاں، یہ ساری سبزیاں اگانے والا کون ہے؟ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور یہ زیتون اور کھجوریں اگانے والا کون ہے؟ وَفَاكِهَةً وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور یہ گھنے گھنے باغ اگانے والا کون ہے؟ یہ آموں کے باغ ہیں، یہ مالٹے کے باغ ہیں، یہ فلاں چیز کے باغ، یہ فلاں چیز کے باغ، ارے یہ اتنے بڑے بڑے باغ، اس پہ پھل، اس کے اندر پھول، یہ سب کچھ اگانے والا کون ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب، یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ فصلوں کو اگانے والا کون ہے؟ ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ بادلوں کو برسانے والا کون ہے؟ جب اللہ ہی ہے، فرمایا غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے گھنے باغ اللہ نے اگائے ہیں۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، یہ میوہ جات مختلف قسم کے، یہ طرح طرح کے پھل، یہ ہر قسم کے میوے اگانے والا کون ہے؟ وَأَبًّا، اور یہ جانوروں کے لیے چارے اگانے والا کون ہے؟ بکریوں کے ریوڑ جا رہے ہیں، چر کے پیٹ بھر کے آ رہے ہیں، گایوں کے ریوڑ جا رہے ہیں، سیر ہو کے واپس آ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے ریوڑ، سینکڑوں اس کے اندر جانور جا رہے ہیں، آگے چارہ اگانے والا کون ہے؟ اگر زمین سے سبزہ نہ ہوگے، چارہ نہ ہوگے، تیرے جانور بھوکے مر جائیں، یہ اللہ کریم ہی ہے جو سب کچھ اگانے والا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، سامان کچھ تمہارے لیے ہے، کچھ تمہارے جانوروں کے لیے ہے، تمہیں بھی میں کھلاتا ہوں، تمہارے جانوروں کو بھی میں کھلاتا ہوں۔ جب سب کی روزی کا انتظام میں کر رہا ہوں، مجھ سے غفلت کرنا مناسب نہیں ہے، میرے حکم سے منہ موڑنا اچھا نہیں ہے، میرا ارشاد آئے تو میرا کھا کر غفلت میں گزر جائے، یہ بات مناسب نہیں۔ اے انسان، اپنی خوراک پر غور کر اور میری نافرمانی سے باز آ جا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ دیکھے، غور کرے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم ہی نے پانی کو برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا۔ فانبتنا فیہا حبا، پس ہم نے اگایا اس میں اناج۔ وعنبا وقضبا،
اور انگور اور ترکاریاں، وزیتون ونخلا اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا اور باغات گھنے، وفاکہۃ وابا اور میوہ جات اور چارہ، متاعا لکم ولانعامکم کچھ سامان تمہارے لیے کچھ تمہارے جانوروں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد